وجہ سے آنکھوں کو بھی نقصان، ویڈیو گیم ہو، پب جی ہو، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ سب صحت کو تباہ و برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ اب یہ دن کو کلاس میں بیٹھا ہے، کالج میں بیٹھا ہے، چاہے یہ جاب کر رہا ہے، اب یہ رات ساری اس نے 2 بجے تک اس نیٹ پر دی ہے۔ نیٹ تو اچھی چیز تھی اگر استعمال صحیح سے ہوتی، لیکن غلط استعمال جو ہو رہی ہے، صحت تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے یہ کیا کرے گا، یہ کلاس میں بیٹھے گا، استاد پڑھا رہا ہوگا میڈیکل، لیکن اس کو خیالوں میں رات کا گھوم رہا ہوگا کہ رات کو میں نے کیا کیا، پھر میں نے کون سی فلم دیکھی، پھر میں نے کیا خیالات آئے، اب مجھے کس کے ساتھ دوستی لگانی ہے، اس دوستی کے لیے کس کو بھیجنا پڑے گا، اس دوستی کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا، مجھے نمبر کہاں سے ملے گا، یہ سارے کلاس میں بیٹھ کر یہی سوچے گا۔ بتاؤ ایسا آدمی وہ قابل ڈاکٹر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ ایسا آدمی صحیح انجینئر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا بزرگوں اور دوستوں۔ اور تیسری چیز جو ہے تباہ و برباد کرنے کی، یہ تو ہو گئی جسمانی صحت، دماغی صحت، اور ہے اخلاقی صحت۔ اخلاقی صحت کیا ہے؟ اخلاقی صحت کے لیے اس کو فیشن کے نام پر ایسی چیزیں پروموٹ کی جائیں گی۔ اب چونکہ یہ جوان ہو چکا ہے، جو کپڑے اپنی مرضی کے پہنے گا، چیزیں اپنی مرضی کی استعمال کرے گا، اس کے لیے ہالی ووڈ کو ایجاد کیا گیا، بالی ووڈ کو ایجاد کیا گیا۔ اس کے لیے ایسی پینٹیں بازار میں آئیں گی، ایسی فیشن بازار میں لائے جائیں گے، اور ان فیشنوں کو لہرانے والی ایسی خوبصورت عورتیں ایڈورٹائزمنٹ کے لیے رکھی جائیں گی، ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ اب یہ نوجوان ہے غریب باپ کا بیٹا، اب یہ نوجوان لڑکی ہے غریب باپ کی بیٹی، باپ کے اندر اتنی استعداد نہیں ہے، ماں کے اندر اتنی استعداد نہیں ہے، بیٹا ہے تو باپ کے اندر اتنی استعداد نہیں ہے، لیکن چونکہ فیشن ہے، اب یہ سوچتا ہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے کیوں نہ چوری کرنی پڑے، ڈاکہ دینا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، میں اس فیشن کو جب تک نہ لگاؤں، اگر میں نے پچھلے ہی سال کی پینٹ اس سال بھی لگائی، مجھے لوگ کہیں گے غریب ہے، مجھے لوگ کہیں گے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر پچھلے ہی سال کے طریقے میں نے بال رکھے، لوگ کہیں گے اس کو شاید کٹنگ کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اگر پچھلے ہی سال کے گانے میں سنتا رہا، لوگ کہیں گے اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، یہ تو بیکورڈ دور کا آدمی ہے۔ تو نئے فیشنوں کے شوق اس کے دماغ میں ایجاد ہوں گے، یہ اپنی پتلون کو دیکھتا رہے گا، اپنی شرٹ اور پینٹ اپنے فیشن کو دیکھتا رہے گا، روزمرہ یہ سوچتا رہے گا کہ کہیں میرا فیشن پرانا تو نہیں ہوا، کہیں میری پتلون پرانی تو نہیں ہوئی۔ ان چیزوں کو خریدنے کے لیے وہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے نوجوان اپنے بالوں کو کس طرح سے تباہ کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان اپنی صحت کو کس طرح۔ پچھلے سال کی ایک بات ہے، اس جینس کی وجہ سے، کٹے ہوئے پینٹ پتلون لگانے کی وجہ سے ایک نوجوان کو یہ کھینچ کر جب نہیں نکلتی تھی، اس کا گھٹا کمزور تھا، وہ 5-10 دن جب لگاتا رہا، نکالتا رہا، ایک دن کیا ہوا، گھٹا ہی اس کا ٹوٹ گیا، کیونکہ یہ مصیبت ہے، اپنے گلے لگائی یہ مصیبت۔ اب ان فیشنوں کے چکر میں یہ ہو گیا اخلاقیات کا ایک طریقہ کہ جو فیشن کے نام پر اس کی صحت کو تباہ و برباد کیا جائے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، ان سب باتوں کو ہم جانتے ہیں، اللہ کی قسم ہم روزمرہ اپنے اولادوں کے ساتھ یہ باتیں دیکھتے ہیں، لیکن سدھار کرنے کے لیے شاید کوئی تیار نہیں ہے۔ ہاں، والدین کو میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ ان چیزوں کو ابھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر اس نوجوان کی عمر، جوانی کی عمر میں یہ بگڑ گیا تو یہ بچھو بن سکتا ہے، سانپ بن سکتا ہے، زہریلا بن سکتا ہے، محلے کے لیے نہیں، پورے علاقے کے لیے، پورے ملک کے لیے بن سکتا ہے، پورے معاشرے کے لیے۔ اگر یہ لڑکی بگڑ گئی، یہ ایک آپ کے خاندان کے لیے نہیں، پورے علاقے کے لیے یہ تباہی کا ذریعہ بن سکتی ہے، یہ پورے علاقے کے لیے زہر بن سکتی ہے۔ تو بزرگوں دوستوں، ایک ذریعہ فیشن کی طرف سے دماغی توازن کو تباہ و برباد کرنے کا یہ ہے، اور دوسرا طریقہ جو ہے، جو انسان کو تہے خاک ملا دیتا ہے، وہ ہے ڈرگس میں مبتلا ہو جانا، شراب میں مبتلا ہو جانا، چرس میں مبتلا ہو جانا، افیون میں مبتلا ہو جانا، نشیلی دواؤں اور ٹکیوں اور انجیکشنوں میں مبتلا ہو جانا۔ اللہ بچائے، ہمارے نوجوان کثرت کے ساتھ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، لڑکا دور دکھنے میں تو نیک ہے، دکھنے میں نمازی ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر یہ گندی عادت مبتلا ہے، گندی عادت میں پھنس چکا ہے، یہ ڈرگس کا شکار ہے، یہ چرس کا شکار ہے، یہ افیون کا ہے، ڈگری ہولڈر، اس کے پاس ایم اے کی ڈگری ہے، اس کے پاس بی کام ہے، ایم کام ہے، سارے ایسے ڈگری ہولڈر نہیں ہیں، لیکن بہت ساروں کو ایسی لت لگ چکی ہے، وہ جیلوں میں بھی جاتے ہیں، وہاں سے آ کر بھی وہی نشے میں مبتلا ہیں۔ وہ بزرگوں اور دوستوں، ایسے نشوں سے اتنے جوانوں کی صحت بگڑ گئی، کچھ کے گردے پھٹ گئے، کچھ کے معدے لاس ہو گئے، کچھ کا دماغی توازن کھو بیٹھے، کچھ پاگل ہو گئے، اور کچھ تباہ و برباد ہو گئے، اور کچھ تو یہاں تک ہوا
کہ شراب پی کر نالیوں میں مر گئے اور شراب پی کر گندی نالیوں میں پڑے رہے اور کتے ان کے چہروں کو چاٹتے رہے؟ کیا ہماری فکر نہیں ہے کہ ہم اس نوجوان نسل کو بچائیں؟ یہ ہمارا فریضہ ہے بزرگوں اور دوستوں۔ اس لیے میرے ذہن میں یہ چند باتیں آئی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے خصوصاً میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ ان باتوں کو ذہن میں سوچیں کہ فیشن کے نام پر آپ کے ایمان کو تباہ و برباد کرنے کی ایک سکیم چلائی جا رہی ہے، ٹی وی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے سے کہیں ڈرگز کے نام پر، کہیں شراب کے نام پر، کہیں چرس کے نام پر، کہیں افیون کے نام پر، کہیں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے نام پر، کہیں کسی چیز کے نام پر، یہ آپ کے ایمان کے ڈاکو ہیں جو آپ سے آپ کا قیمتی چیز، آپ کا سرمایہ ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ آخری بات سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے دل میں، کسی کے پیٹ میں ایک شراب کی گھونٹ جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے، اس کے دل سے اسی وقت ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ جب کوئی زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو ہی وہ زنا کا کام کر لیتا ہے، فوراً اس کے دل سے ایمان کا کلمہ ہی نکل جاتا ہے۔ اب ایک زنا ہے بڑا زنا، کبیرہ زنا، ایک ہے چھوٹا زنا۔ چھوٹا زنا کون سا ہے؟ آنکھوں کا زنا ہے۔ راستے میں تو انسان بچے گا، بوڑھا بھی بچنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ جو موبائل شہامت موجود ہمارے پاس ہے، اگر ہم اس کو صحیح استعمال نہیں کریں گے تو بوڑھا بھی زنا میں مبتلا ہو جائے گا، 60 سال کا بھی زنا میں مبتلا ہو جائے گا، اس کو بھی جوانی کی یاد آنی شروع ہو جائے گی۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ہمارے تباہ کرنے کے لیے، ہمارے دین اور ایمان کو چھیننے کے لیے اللہ کی قسم ہر وہ کوشش استعمال کی جا رہی ہے جس سے ہماری اخلاقی زندگی، جسمانی زندگی، دماغی زندگی، گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے دن اور رات محنت کی جا رہی ہے، لیکن ہم کچھ بھی محنت نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنی نسل کو کس طرح بچائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری نسل کو حفاظت فرمائے، کیونکہ ہمارا سرمایہ باغ نہیں ہے، اللہ کی قسم پراپرٹی نہیں ہے، مکان دولت نہیں ہے، یہی نوجوان بچہ ہے جس کو ہم بچپن سے پالتے ہیں۔ یہی اگر بگڑ گیا پھر باپ روتا رہتا ہے، ماں روتی رہتی ہے۔ تو بزرگوں دوستوں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے مستقبل کو بہتر بنائے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔